आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नॉवल बंद को बाग खुलने लगी जाना की 40वीं किस्त। तुम ये हमेशा याद रखना अज़जत, मायदा तुम बाप बेटे की ज़िद और गुस्से में बेकसूर ही पिस रही है। वो मासूम सीधी बच्ची, उसने हमसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। हमने सारी हकीकत अपने कानों वो कह रही थी, मगर वो रुका कब? घर से ही निकल गया था और माँ को सारी हकीकत बता चुका था। इसलिए अब उसे किसी बात का डर भी नहीं था कि वो फैसला भी कर चुका था यसरा के साथ मुस्तकिल रहने का और मायदा को अजियत भरी ना आसूदा ज़िंदगी देने का फैसला। इसलिए वो रात घर नहीं आया था। दूसरे दिन माँ के फ़ोन करने पर वो मुंह बनाए जिस वक्त घर में दाखिल हुआ था, घर में सिर्फ हुनैन और मायदा ही थी। वो दोनों बहनें और नवीद आलम कुछ घंटे कबल ही अपनी खाला की मैयत में नवाबशाह चले गए थे। मजबूरन उसे ही कॉल करके घर पहुंचने को कहा था कि उन्हें वापसी में देर भी हो सकती थी। ऐसे में मायदा और हुनैन घर में अकेले नहीं रह सकती थी। राशिदा ने तकरीबन दिन के 2:30 बजे उसे फ़ोन किया था, मगर वो रात के 9 बजे घर में दाखिल हुआ था। मायदा आने वाले बेरहम वक्त से अनजान अपनी सादगी और मासूमियत के साथ उसके सामने थी। खाना ले आऊं आपके लिए? उसके पास घर की चाबी थी। वो लॉक खोलकर कब आया था? वो इसलिए अनजान थी कि वो हुनैन के कमरे में थी। दोनों ने मिलकर इंडियन मूवी मन देखी थी, जो मायदा की पसंदीदा फिल्म थी, जो वो कई बार देख चुकी थी, मगर जैसे उसका दिल ही नहीं भरता था। सच्ची बेलौस मोहब्बत उसके दिल की महरूमियों को बढ़ा देती थी, मगर वो अपनी ज़िंदगी से मायूस न थी कि उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा था और अल्लाह ने ही उसकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात रखी थी कि कुछ लोग बहुत बानसीब भी हों तो आजमाइश की भट्टी से गुजरते हैं। अपने ख्यालों में गुम असजद आवाज़ पर चौंका और उसे देखकर उसे अपनी कल की बेइज्जती, माँ बाप की निगाहों में नाचती नफरत और हक़ारत याद आई थी। उसकी आंखें यकदम ही सुर्ख हुई थीं। तुमने अम्मी अब्बू से क्या बकवास की है? कड़े तेवरों से उसे देखते हुए पूछा था। वो परेशान हुई थी कि किसी भी बात का उसके फरिश्तों को भी पता न था कि कल लंच टाइम में राहिम उसे घर ले गया था और आज छोड़ गया था। वो ज़्यादातर मैके भाइयों के आसरे पर ही जाया करती थी। वही लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। उन्हें बुरा लगता भी था तो वो बहन का मुंह देखकर खामोश रहते थे और उनकी खामोशी में फरीदा का सारा हाथ था कि वो कुछ ना जानते हुए भी अपनी ममता के महसूसात के साथ उसके भरम रखने के मिशन में न सिर्फ खुद शामिल हुई थी, शौहर और बेटों को भी कर लिया था। नहीं, मैंने तो बड़ी मामी और मामू जान से कुछ नहीं कहा, मगर मैं समझी नहीं कि आप बात किस बारे में कर रहे हैं। वो उसके लहजे और घूरती आंखों से खाइफ होती धीमे लहजे में बोली थी। शट अप मायदा, बहुत बन चुकी तुम मासूम, मगर मजीद नादान व अनजान बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसके करीब आते हुए धाड़ा था। वो बेसाख्ता लरस कर कुछ कदम दूर हुई थी। उसकी आंखों से निकलते शोले, लबों से उगलते अंगारे उसका चेहरा जर्द कर गए थे कि वो परसों रात की बेइज्जती भूली नहीं थी। जिंदगी का पहला थप्पड़ इस बेसब्र और संगदिल शख्स के हाथों खा चुकी थी और घर में किसी बड़े का ना होना उसके औसान खता कर देने को काफ़ी था। वो इस बेहिस वसीले शख्स से कुछ कुछ वाकिफ हो ही गई थी। वो गुस्से में तो कुछ सोचता ही न था कि अपने सोचने समझने की तमाम सलाहियतें इश्तियाल की नज़र कर देता था। जवाब दो, मुझे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे आपसी ताल्लुकात की नौयत अब्बू और अम्मी को बताने की? उसने लरसती हुई मायदा का बाजू जकड़ा था। उसकी चीख क्या निकली थी, उसका इश्तियाल दुगना हो गया था। मैंने सच में किसी से कुछ नहीं कहा। आप मेरा हाथ छोड़ें, मुझे तकलीफ हो रही है। रुखसारों पर मोती गिरने लगे थे और वो मिनमिनाई थी क्योंकि उसकी उंगलियां उसे अपने बाजू में घटती महसूस हो रही थी। उसकी गिरफ्त इश्तियाल आमेज और जारहाना थी। झूठ बोलोगी तो यहीं खड़े खड़े जमीन में गाड़ दूंगा, वो नफरत से कह रहा था। बनती तो कितनी भोली और इसार पसंद मशरकी औरत हो, और जब तुम्हारी मशरकियत और भरम रखने की अदाएं कहाँ मर गई थी
جب تم ہمارے ازدواجی تعلقات کی نوعیت ابو کو بتا رہی تھی۔ حقارت سے کہتے ہوئے اشتعال آمیز تاثرات کے ساتھ اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا۔ پہلے ہی کہا تھا نا میں نے تو کہ میری قربت کی خواہش ہے تو مجھ سے کہو۔ یہ چور دروازے تلاش کر کے سرعام اشتہار لگا کر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ الزامات کی بھی کوئی انتہا تھی؟ وہ کھڑے کھڑے اسے ذلت کے پاتال میں اتار گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں اسجد، میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں نے چور دروازے ڈھونڈے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، آپ کے پیرنٹس تو کیا، میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میں اتنی بے حیا نہیں ہوں کہ اتنی گھٹیا باتیں اپنے بزرگوں سے کرتی پھروں۔ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، الزامات کی خوش فہمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرواتی اتنی شدتوں سے روتی کہہ رہی تھی کہ آج تو اس نے 1.5 سالوں میں کی توہین کو 3 سے ضرب دے کر اسے اتنا ذلیل کر ڈالا تھا کہ اس کے وجود میں کانٹے اگائے تھے اور وہ چیخ پڑی تھی۔ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اپنے سچے جذبات اس کے نام کرتی۔ اس کے دل میں موجود اس کی محبت پھڑ پھڑانے لگی تھی، آزادی کی التجا کرنے لگی تھی کہ محبت بھی اتنی ذلت کہاں سہ پاتی ہے۔ مجھے آپ کی قربت کی خواہش کبھی نہیں رہی، اور آپ کو یہ خوش فہمی لاحق ہوئی بھی تو کیسے؟ بتائیے مجھے، کب میں آپ کے آگے بن ٹھن کے پھری؟ کب آپ کو اپنی اداؤں سے لبھایا؟ آپ نے اگر مجھے دھتکار دیا تو میں نے بھی آپ کو پانے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کہ مجھے اپنی عزت نفس اور انا دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہے اور میں اپنے مقام سے نہیں گر سکتی۔ آپ مجھے اپنی طرح گرا ہوا نہ سمجھیں کہ جب میں نے اپنے جائز مطالبات کے لیے آپ کے آگے آواز بلند نہ کی تو چور دروازے ڈھونڈنے کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں آپ کے لیے غیر اہم ہوں تو آپ بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ اگر مجھے بیوی نہیں سمجھتے تو مجھے بھی آپ کو زبردستی اپنا شوہر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں صرف اپنے پیرنٹس کے لیے ہوں، ان کو دکھ سے بچانے کے لیے مجبوری کے آدھے ادھورے رشتے نبھا رہی ہوں، لیکن اب مزید نہیں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ میں اب یہاں آپ کے ساتھ آدھے ادھورے رشتے جوڑ کر نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، بے تاثر نگاہوں سے اس کے لہو رنگ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم وہاں سے جانے کو پلٹی تھی۔ وہ وہاں سے اس شخص کے سامنے سے اس کی نفرت و حقارت بھری تذلیل چھلکاتی نگاہوں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ تم یہاں سے جانا تو دور، سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے اس کی گلابی چوڑیوں سے سجی دودھیا نرم کلائی تھام کر اسے اپنی اور کھینچا تھا اور اس کی سرخ نمناک آنکھوں میں جھانکتا کہہ رہا تھا، تم نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں بتایا، ان لوگوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اور یہ سلسلہ آگے بڑھے، مجھ پر میری مردانگی پر سوال اٹھیں، اس سے پہلے ہی مجھے اس سارے قصے کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا سرد لہجہ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ اس نے چند قدم پیچھے لے کر اس سے فاصلہ قائم کیا تھا۔ کلائی آزاد کروانا چاہی تھی مگر اس کی گرفت بھی بلا کی مضبوط تھی اور اس کی نازک گلابی کانچ کی چوڑی اس کی گرفت کی نظر ہونے لگی تھی۔ نہ خواہش تمہیں ہے، نہ کوئی آرزو میرے دل میں پنپ رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ وقت حسین ہے، رات بھی خوبصورت ہے، تم بھی جوان ہو، حسین ہو، کچھ میں بھی تو اس معصوم حسن کے جلوے دیکھ لوں، کچھ اپنے کمالات دیکھ لوں کہ قربتیں ضروری تو نہیں نا کہ ہمیشہ من چاہی ہوں۔ وہ اس کے لفظوں پر غور کرتی، اس کی جسارتوں پر بند باندھتی، لرزتی سسکتی، اپنی پوری جان لگا کر اپنی کلائی آزاد کرواتی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اس نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی مگر اس کی حسیات بڑی تیزی سے کام کر رہی تھیں۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سیدھی ہوئی تھی اور اس کو دیکھنے لگی تھی جس نے شرٹ کے بٹن کھولے بنا دونوں ہاتھوں سے شرٹ کے بٹن پٹیوں کو یوں کھینچا تھا کہ سارے بٹن ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، اور اس نے شرٹ اتار کر صوفے پر اچھال دی تھی۔ وہ اس کے تیوروں سے خوفزدہ ہوتی بیڈ سے اتری تھی۔
دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں تو کیا ہوا مائدہ، تمہیں اپنے پہلو میں تو جگہ دے ہی سکتا ہوں کہ بات اب مردانگی تک جا پہنچی ہے، اور کیا پتہ تم ادائیں دکھاؤ تو میں تم پر، تمہارے اس سادہ حسن پر دل بھی وار دوں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا، اس پر خود کو برتر ثابت کرنے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ وہ اپنے معیار اور اخلاقیات سے نیچے گر گیا تھا اور وہ خود کو پاتال میں دھنستا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی مضبوط گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہائی کے لیے فریاد گناہ ہو گئی تھی۔ پلیز اسجد، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چھوڑ دیں مجھے، جانے دیں خدا کے لیے، میں مر جاؤں گی، یوں میری تذلیل نہ کریں، میری رسوانیت تار تار نہ کریں۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر وہ جیسے آنکھوں کے ہوتے اندھا ہو گیا تھا۔ اس کی بے بسی، اس کی تڑپ نہیں دیکھ سکتا تھا، کانوں کے ہوتے بہرا ہو گیا تھا کہ اس کی فریاد، اس کا بلکنا، التجائیں کرنا، کچھ بھی اس کے کانوں تک نہیں جا رہا تھا، کہ اس کے تمام احساسات ہی فی الوقت مردہ ہو چکے تھے۔ اس کو صرف اپنی مردانگی ثابت کرنی تھی، اور اس سب میں وہ اس کی کانچ سی حساس لڑکی کو پتھر بنا گیا تھا۔ اس کی سسکیاں دم توڑنے لگی تھیں اور پھڑ پھڑاتی محبت دم آخر کو پہنچ کر جان کنی کے سخت مرحلے سے گزرنے لگی تھی۔ محبت پر چڑھی حسین قبا بدنما ہو گئی تھی، تار تار ہو گئی تھی، روح بے قبا ہو گئی تھی، اور اس تار تار قبا سے اس کے آنسو پھسلتے جا رہے تھے کہ جسم کی بے قبائی تو سب دیکھ لیتے ہیں، مگر روح کی قبا چھین بھی لی جائے تو سب انجان ہی رہتے ہیں کہ روح کی بے قبائی دیکھنے کو حساس دل، شفاف آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں، اور بھرے شہر میں اجنبیوں اور اپنوں کے جھمگھٹے میں اس کو کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا جو اس کی روح کو قبا عطا کرے، پھر سے زندہ کر دیتا۔ ہم نے تو تصور بھی نہ کیا تھا جانا کہ جب احساسات کی بند قبا کھلنے لگے گی ہم اندر سے فنا ہو جائیں گے۔ جسم پر تو سجی ہوگی اطلس و کمخاب کی قبا، مگر روح بے قبا ہو جائے گی۔ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات جانا، ہماری زیست، ہماری خواہشات جانا، روح کی بے قبائی پر خون روتی ہیں۔ اس طرح کھلتی ہے محبت کی بند قبا جانا، تو کبھی نہ کھلتی بند قبا جانا۔ ہم حبس و نفرت کی سیاہ قبا ہی پہنے رہتے، روح تو نہ ہوتی بے قبا جانا۔ کبھی نہ ملتی احساس کو قبا جانا، کبھی نہ کھلتی احساس کی بند قبا جانا۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 40ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔